ہم نے بہت کوشش کی، بڑے بندے دوڑائے کہ ان کا کوئی عطا پتہ مل جائے، لیکن تکفیری ٹولہ یہ ایسے کماد میں چھپ گئے کہ ان کا کوئی عطا پتہ نہیں مل سکا۔ تو یہ جو عرفان شاہ صاحب نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا پر کہہ دیا، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا، مگر فرماتی پھر بھی میں خطا پر تھی۔ اب اس پر میرا سوال ہے جناب مفتی چھپن چھپان چمچہ صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ جتنی بھی ہم نے کوشش کر لی، ہر چوک ہر چوراہے پر ہم جاتے رہے، اور ہم نے بہت کوشش کی، بڑے بندے دوڑائے کہ ان کا کوئی عطا پتہ مل جائے، لیکن تکفیری گروپ، رجوع ٹولہ یہ ایسے کماد میں چھپ گئے کہ ان کا کوئی عطا پتہ نہیں مل سکا۔ اس لحاظ سے ہم اپنے شکست تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چھپن چھپان میں یہ کامیاب ہو گئے۔ لکن میٹی اور چھپن چھپان جو کھیلا کرتے تھے بچپن میں، شاید اس کا حضرت کو بہت زیادہ تجربہ تھا، اور چھپن چھپان میں وہ کامیاب رہے اور مل نہ سکے، اس بات کا تو ہمیں اب اعتراف ہے۔ بہرحال چونکہ اتنا انہوں نے سفر کیا اور اتنا انہوں نے پیسہ لیا عرفان شاہ صاحب کو کسی طرح سے سرخرو کرنے کے لیے، تو آج ان کی صلاحیتوں پر اور ان کے مال کو حلال کرنے کے لیے کچھ سوالات چھوڑ کر جا رہا ہوں، تاکہ پتہ تو چلے اس بندے کی قابلیت ہے کیا، اور اتنا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے امام جلالی کے سامنے بیٹھنا ہے۔ میرے ان چند سوالوں کا وہ جواب دے دے تو اس کی خواہشات پر ہم نظر ثانی کر لیں گے۔ ایک دفعہ آپ یہ کلپ سنیں۔ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا، مگر فرماتی پھر بھی میں خطا پر تھی کہ علی ہے، جب وہ امیر المومنین ہے تو میرے لیے تو یہ جو عرفان شاہ صاحب نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا پر کہہ دیا، اب اس پر میرا سوال ہے جناب مفتی چھپن چھپان چمچہ صاحب سے کہ یہ چونکہ بڑے بہترین چمچے قرار دیے گئے ہیں، تو لہذا اب چمچہ ہونے کا حق تو یہی ہے کہ ان کو تو سرخرو کریں۔ اب اس کلپ پر وہ یہ ثابت کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو خطا کا لفظ بولا گیا یہ مطلق خطا ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ثابت کرنا ہوگی، پھر اس خطا سے فرد کامل مراد ہے کہ نہیں ہے، اس خطا کا عرف کے اندر حکم کیا ہے، ان تین باتوں کا جناب چمچہ صاحب کو بھرپور جواب دینا ہوگا۔ جن کے چمچے بنے ہیں پہلے ان کو تو سرخرو کریں۔ اگلا کلپ یہ بھی سنیں۔ اور اگر صاحبان علم اس پر توجہ کریں تو فطرت کے اتحاد کی بنیاد پر یہ جو کہا گیا نا کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کی ایک یہ بھی تعریف ہے کہ اجزائے نبوت اگر کسی وقت بتقاضۂ بشریت اقرب سے قرب کی منزل پر آتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ تیرے ہیں، تیری وجہ سے ان کا ایک لمحے کو تقاضۂ بشریت کا شکار ہو جانا بھی معاف کر دیا۔ حضور کا نہیں، حضور کے اعزاء کا، حضور کا نہیں، حضور کے اعزاء کا، حضور کا نہیں، حضور کے اعزاء کا۔ اب یہاں پر انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ذنب کی نسبت کی، اور لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس میں ذنبک سے مراد انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذنب مراد لے لیے۔ کیا عجیب انداز ہے شاہ صاحب کا، آج انہی کی جزئیت کو معصومیت کے لیے دلیل بنا رہے ہیں۔ 2017 میں انہی کی جزئیت کو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کے تحت لے کر آ رہے تھے۔ تو اب جناب چمچہ مولوی چھپن چھپان صاحب سے میرا سوال ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ذنب کی نسبت کرنا یہ ان کی محفوظیت کے لائق ہے کہ نہیں ہے، اس بات کا بھی وہ جواب دے کر جائیں، اور ثابت کریں کہ اشارتاً کتنا کچھ کہا جا سکتا ہے اور صراحتاً کیا کہا جا سکتا ہے۔ ان باتوں کا انہیں جواب دینا ہوگا کہ صراحتاً لفظ خطا جس کی مراد خطا اجتہادی ہو وہ اگر بیت بھی ہے تو اشارتاً ذنب اور گناہ تک کے کول کر دیے جائیں تو کیا سب کچھ جائز ہے؟ ان ساری باتوں کا جناب چمچہ صاحب اچھی طرح جواب دیں
اور اب ذرا علماء کرام جو اصحاب فنون ہیں ان سے میں متوجہ ہوں، جو سمجھتے ہیں کہ جناب چمچہ صاحب بہت زیادہ ماہر فن ہے اور بڑی ان کو کلام اور منطق میں مہارت حاصل ہے، اس لحاظ سے بھی چند سوالات ہیں کہ عرفان شاہ صاحب نے جو مطلق خطا بولا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو فنی لحاظ سے منطقی لحاظ سے یہ ثابت کریں کہ یہ مطلق الخطا ہے یا الخطا المطلق ہے، اور دونوں صورتوں میں دلیل سے ثابت کرنا ہوگا۔ عرفان شاہ صاحب کے قول میں کون سی خطا مراد ہے اور قبلہ امام جلالی کے قول میں کون سی مراد ہے، فنی لحاظ سے اس پر مکمل بحث کر کے دلائل کے ساتھ ثابت کریں، اور عرفان شاہ صاحب کے قول میں یہ بھی ثابت کریں کہ یہ جو مطلق خطا بولا گیا یہ بشرطی شے ہے یا بشرطی لا شے ہے یا لا بشرطی شے ہے، تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ثابت کریں، اور علم کلام کے لحاظ سے اور اعتقادی لحاظ سے یہ ثابت کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرتبہ زیادہ ہے یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرتبہ زیادہ ہے۔ تو لہذا جن کے بارے میں جو کلام بنتا ہے اس کا کیا انداز ہونا چاہیے، تو جن کا بڑا مرتبہ ہے ان کے بارے میں چونکہ یہ لفظ بولا گیا، اب ان کا کیا فتویٰ ہے یہ بھی انہیں ثابت کرنا ہوگا۔ اور چمن زمان مفتی چھپن چھپان کے ساتھ جو بندہ کھڑا تھا، جو ان کے ساتھ کلپ ریکارڈ کروا رہا تھا، جو دوبارہ بار بار آ رہا تھا، وہ نوید عباسی، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا منکر ہے۔ اعتقادی لحاظ سے اب ثابت کریں کہ علم کلام اور اہل سنت کے معتقدات میں جو بندہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہے اسے اہل سنت کیا سمجھتے ہیں، علم کلام کی روشنی میں اعلیٰ حضرت مجدد الفسانی کی روشنی میں وہ ثابت کرے۔ ان دو ہستیوں کا میں نے نام لیا ہے، انہی کی کتب سے وہ ثابت کرے کہ افضلیت کے منکر کا شرعی حکم کیا ہے، اہل سنت سے وہ خارج ہے کہ نہیں ہے، اور عند القضاء اس کا کیا حکم ہے، کتنے کوڑے لگانے بنتے ہیں اس کو۔ مولا علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا، چونکہ وہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اس نے کراچی کی کانفرنس میں باقاعدہ نعرے لگائے، دما دم مس کلندر علی دا پہلا نمبر۔ اب اس کے بارے میں ثابت کریں کہ وہ شخص مبتدع ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو کتنے کوڑے لگانے بنتے ہیں۔ یہ ساری باتیں چمن زمان مفتی چھپن چھپان یہ ثابت کرے، پھر پتہ چلے گا اس کی علمی قابلیت کا۔ اور یہاں ترازو ایک جیسا رکھنا ہے، جتنی اصلاحات میں نے استعمال کی ہیں ان سب کو فنون کی روشنی میں، اصول اور قواعد کی روشنی میں ثابت کر کے دکھا دے، پتہ چل جائے گا اس کی علمی قابلیت کا، پتہ چل جائے گا کہ پیسے لینا، چمچے بن جانا بڑا آسان ہے، اب چمچہ بن کر اپنے پیسے حلال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہ نہ کہے کہ میں چمچہ نہیں ہوں۔ وہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ چمنے وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، عرفان شاہ ان کو دعا دو کہ انہوں نے تمہارے وظیفے بڑھا دیے۔ چمنے وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے چمچہ نہیں ہوں میں۔